بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم شکر اور اسی کی عطا کے ساتھ جی میں آج کا بلاگ سٹارٹ کرتا ہوں. جی لاسٹ بلاگ میں جی کافی بڑا ہو گیا تھا, تو خاور صاحب سے ہم بات کر رہے تھے ترکی کے جانے کے حوالے سے, ترکی میں ان کو کیسا لگا. تو آج جو ہے نا مزید ہم آج کی اس ویڈیو میں مزید ہم خاور صاحب سے بات کریں گے. جی خاور صاحب جو ہیں جی ایک ڈارک ہورس ثابت ہو رہے ہیں جی, چھپے رستم. ہمیں ایک ریلائبل ریسورسز سے پتہ چلا ہے جی خاور صاحب کسی اور بھی کنٹری میں جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم خاور صاحب سے پوچھتے ہیں جی آخر وہ کون سا ایسا ملک ہے جو خاور صاحب نے بڑا سیکرٹ رکھا ہوا ہے اور کسی کو نہیں بتایا. تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. جی سب سے پہلے جی خاور صاحب آپ کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب, آپ کو کس نے بتایا یہ والا جو ہے؟ بس یہ آپ چھوڑ دیں, یہ نام لینا مناسب نہیں ہے. تو آپ تو ٹرکی کا آپ نے ریزیڈنس کارڈ بھی لے لیا, سارا کچھ لے لیا, تو اب وہ کون سا ایسا ملک ہے جس میں آپ کچھ سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ اتنا کوئی خفیہ نہیں ہے. میں اصل میں پرتگال کے لیے کر رہا تھا پلاننگ جانے کی, کیونکہ میں نے تھوڑا اسٹڈیز اس کو کیا ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ جو فاسٹ جو پاسپورٹ دے رہا ہے وہ اس وقت پرتگال دے رہا ہے. اچھا, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے اس کے لیے آپ کو. انویسٹمنٹ تو جہاں تک میں ذکر کروں اسپین کے لیے بھی نہیں چاہیے اور اٹلی کے لیے بھی نہیں چاہیے, لیکن ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ نے پرتگال ہی کیوں چوز کیا؟ جی اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پرتگال میں آپ اس کے آج کل ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, جو لوگ جاتے ہیں جن کو پتہ ہے کیٹیگری سی کیٹیگری ہے, ڈی کیٹیگری ہے, تو ان کی ایک کیٹیگری D7 کی آج کل ایک پالیسی کو اوپن ہوئی ہے. ان کی D7 کافی عرصے سے ہے, لیکن آج نہیں کافی عرصے سے ان کی. جی تو پلاننگ اصل میں ترکی سے پہلے میری پلاننگ وہاں کی تھی پرتگال کی, لیکن وہ کچھ ریزن کی وجہ سے پرتگال کا میرا رہ گیا, پھر میں ترکی چلا گیا. اچھا, تو اس کا مختلف کیٹیگریز ہیں پرتگال کی, لیکن میں جس کیٹیگری میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ D7 کیٹیگری ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں جی میں ضرور آپ کو بتاؤں گا سر. جو D7 کیٹیگری ہے وہ اصل میں 3 افراد کے لیے. اچھا, سب سے پہلے ان کے لیے ہیں جو تو خاور صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پرتگال میں سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تو D7 کا آپ نے ذکر کیا. جی جی, تو D7 ویزا کیا ہے, اس کے بارے میں آپ؟ جی میں بالکل آپ کو بتاؤں گا. میں اصل میں جس کے لیے اپلائی کر رہا ہوں وہ D7 کیٹیگری ہے. اچھا, یہ اصل میں 3 افراد کے لیے. ان کے لیے جو ہے ایک تو ریٹائرڈ حضرات ہیں, جو ریٹائرڈ پرسن ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, وہ ایلیجیبل ہیں اس کے لیے. دوسرے جو فری لانسر کا کام کر رہے ہیں, اچھا جی جو آن لائن جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے. اور تیسرے وہ ہیں جو جن کو فکسڈ اماؤنٹ جن کو ہر منتھ آتی ہو. ایک تو نا جو کاروباری حضرات ہیں تو وہ نہیں کر تو سکتے ہیں, لیکن ادر سورسز آپ کو چاہیے جو آپ کو فکسڈ اماؤنٹ آپ کو کہیں سے آ رہی ہو, اور یعنی کہ آپ کو بتانا پڑے گا یہ میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں یہ والے, یہ میں نے یوز نہیں ہے, مجھے ویسے ایکسٹرا انکم مجھے آ رہی ہے. اچھا, تو یہ 3 کیٹیگری آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے. بڑا سادہ سا کام ہے. آپ یہاں پر پاکستان میں ظاہر ہے اوبیسلی ڈاکومنٹس وغیرہ ڈاکومنٹ دیکھیں آپ کو, اگر آپ بزنس مین ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اپنا وہ اینٹری نا آپ کو 2 سال کے چاہیے, وہ ریٹرن چاہیے ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی یوٹیوبر ہے یا فری لانسر ہے اس کو کیا چاہیے؟ سر وہ اپنے ڈاکومنٹ بتائے گا, دے گا, جیسے اسٹیٹمنٹ چاہیے, اور آپ کام کریں کہاں پر کام کریں وہ سورس آپ کو بتانا پڑے گا, ریٹرن آپ کو سارا اس کو وہ دینا پڑے گا, اسٹیٹمنٹ آپ کو دینی پڑے گی. اس میں تھوڑا سا اور مزید آگے چلتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ایک ہے تفصیل ہے کہ اگر آپ مین ایپلیکینٹ ہیں, فیملی کی طرح آپ ہیڈ ہیں, پہلے 650 یورو تھا پر منتھ کا. اچھا, اب انہوں نے 700 یورو کر دیا پر منتھ انکم. ایکسٹرا یہ وہ انکم ہے جو آپ کی یوز میں نہیں ہے, یوز میں آپ استعمال نہیں کرتے, آپ کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 650 یورو پہلے تھا, اب 700 یورو ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی وائف ہے تو اس کے جو ہے وہ تقریباً 250-300 یورو اس کے بنتے ہیں ایکسٹرا, وہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کا بھی 100 یا 125 یورو پر منتھ ان کا بنتا ہے. اچھا, اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے تو آپ اس 700 پلس کر لیں, یعنی کہ اگر آپ 700 یورو آپ کا ہے, 250-300 یورو آپ کی مسز کا ہے, 100-150 تقریباً آپ کے بچے کا, یہ آپ نے ان کو شو کرنا ہے. تو آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے آ رہا ہو فکس اماؤنٹ میں, آپ وہ یوز نہ کر رہے ہوں, پھر آپ وہ اسٹیٹمنٹ سال لگاتے ہیں. اگر آپ بزنس مین ہیں تو ظاہر بزنس کے جو ڈاکومنٹ اس آپ کو پتہ ہے, بزنس کے ڈاکومنٹ سال لگتے ہیں, آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ کا وہ ویزا لگ گیا آپ کا D7, اوپر لکھا ہوگا آپ کا D7. پھر آپ اپلائی کر دیں, آپ وہاں چلے جائیں پرتگال جو ہے. اچھا, وہاں جا کے آپ اس کو سیف کا ایک ادارہ کہتے ہیں, سیف کو امیگریشن سیف کا ادارہ ہے. وہاں پر یہ جو ہے نا اپلائی ہوتا ہے آپ کا TRC, اس کو پہلے TRC کہیں گے, یہ پہلے آپ کو 2 سال کا ملے گا. آپ کو ٹھیک ہو, آپ کو 2 سال کا ملے گا.
اس کے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے. آپ نے جس ایئر لائن سے آپ نے ٹریول کرنا ہے اس کو آپ کو بورڈنگ پاس کی کاپی چاہیے. آپ کو بورڈنگ پاس چاہیے. جب آپ نے یہاں سے ٹریول بھی کرنا آپ یہاں کا جو پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ یہاں سے لے کے جائیں گے اپنے ملک سے جو ہے. وہاں سے آپ لے کے جائیں. پھر آپ وہاں پر آپ کو آپ کی ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوگی آپ کو 2 سال کی جو ہے. اور جہاں پر آپ رینٹ پر رہ رہے ہو, اگر آپ نے رینٹ پہ لیا تو رینٹ کا ایگریمنٹ, اگر آپ نے اپنا ذاتی لیا تو آپ کو ذاتی جو بھی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ آپ کے ساتھ لگیں گے. آپ اپوائنٹمنٹ آن لائن لیتے ہیں, آپ کی اپوائنٹمنٹ بایو میٹرک کی آتی ہے. پھر آپ کو اس سے پہلے جو ہے آپ کو وہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ بھی آپ کو کھلوانا پڑے گا. وہاں پر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی جاننے والا ہو, وہ تو ظاہر وہ آفس پیسے نہیں آپ سے لے گا, وہ ساتھ جائے گا آپ کو بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دے گا اور آپ کو ایک ٹیکس نمبر بھی آپ کو لے دے گا. اس کے ٹیکس نمبر بھی چاہیے ہوتا ہے. وہاں جو بھی بندہ جائے گا اس کو ٹیکس نمبر لازمی چاہیے ہوتا ہے. کچھ پاکستانی وہاں پر آئے ہیں جو بھی آفس وغیرہ بنے وہ کچھ چارجز لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے تو وہ کچھ پیسے بھی آپ سے لیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو ویزا لگنے کے چانسز کیا ہیں اس میں؟ سر دیکھیں اب یہ ڈپینڈ تو کرتا ہے ایمبیسی کے اوپر. اگر آپ کے ڈاکومنٹ بڑے تگڑے ہیں, اگر آپ کی تھوڑی ہسٹری بھی آپ کی ہے تو میرا خیال کہ آپ کو اگر ہسٹری تو 12 سال یا 15 سال پرانی ہو, ٹریول ہسٹری تو ہے نا, بیسک آپ کی ہے. اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 کیٹیگریز ہیں. جی جی. سب سے پہلے تو آپ خود کو پتا کہ میں ایلیجیبل ہوں اس کے اوپر, میں اہل ہوں اس کا کہ نہیں ہوں, آئے کہ میرا ٹائٹ پرسن ہوں کہ نہیں ہوں, یا آئے کہ میرے پاس فکس انکم اتنی آ رہی ہے. آپ گھر میں پہلے خود کیلکولیشن کریں. اچھا, وہ جو فکس انکم آپ نے بتائی ہے, پیسیو انکم جو 700 یورو کے برابر ہے, وہ فری لانسر کے لیے بھی ہے؟ اگر کوئی رینٹل پراپرٹی آ رہی ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے؟ سب کے لیے سب کے لیے. میں اگر آپ بزنس مین ہیں, اگر آپ کے کچھ گھر ہیں یا کوئی دکانیں ہیں, آپ نے وہ رینٹ پر دی ہیں, آپ کو وہ اماؤنٹ تو ہر مہینے آپ کو آ رہی ہے, آپ کو فکس اماؤنٹ آپ یوز نہیں کر رہے, آپ کو بتا سکتے بھائی میری یہ دکانیں ہیں یا میرا گھر ہے یا میرا گودام جو بھی ہے میں اس کو رینٹ پر میں نے دیا. اور لاسٹ 6 منتھ کی اسٹیٹمنٹ لاسٹ 6 منتھ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو, وہ آپ نے شو کروانی ہوتی ہے. پھر جو آپ شو کرواتے ہیں پھر آپ نے اپنا وہاں اپنا جب آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی کھول جائے گا آپ کا, وہ پھر آپ پیسے وہاں ٹرانسفر کروائیں گے. پیسے جو آپ پیسے شو کرواتے ہیں آپ پیسے ٹرانسفر کر کے تو وہاں کی آپ کو اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ آپ ساتھ لگاتے ہیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوگی, آپ کا ہیلتھ انشورنس ہو گیا, آپ کا گھر کا کانٹریکٹ ہو گیا, آپ کا جس کو ٹیکس نمبر کہتے ہیں, اور آپ کا بورڈنگ پاس جس ایئر سے آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ کا اس کا بورڈنگ پاس بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے جو موجودہ پاکستان کا ہے یا جس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں. یہ 6-7 ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. آپ اپنا یہ فائل آپ جو ہے اس کو لے کے آپ سیف کے آفس جا کے وہاں جمع کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈپینڈ ان کے اوپر ہوتا ہے 3 ماہ کے بعد, 1 ماہ کے بعد, 6 ماہ بھی لگ جاتے ہیں. اس کا جو جواب آ رہا ہے TRC جو ہوتا ہے آپ کو پھر 2 سال کا TRC ملتا ہے. اس کے بعد جب آپ کا جب ختم ہونا ہوتا ہے آپ کا, جب آپ 1 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے آپ اپلائی کرتے ہیں, سیم ڈاکومنٹ آپ کو وہی چاہیے ہوتے ہیں. سیم ڈاکومنٹ آپ کو وہی چاہیے صرف سوائے بورڈنگ پاس کے علاوہ. اگر آپ وہیں پر رہ رہے ہیں صحیح, اگر تو آپ وہیں پر بورڈنگ پاس کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ صحیح یہی سیم ڈاکومنٹ اپلائی کرتے ہیں پھر آپ کو 3 سال کا ملتا ہے. 3 سال. اس کے لیے ایک اور میں آپ کو بتا دوں, آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں. اگر آپ فیملی کے ساتھ شفٹ ہوتے ہیں نا وہاں پر, آپ کے بچے اگر 3 سال مسلسل وہاں پڑھتے ہیں جی جی تو آپ کے بچے اہل ہیں, آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. آپ کے آفٹر 3 ایئرس آفٹر 3 آپ کے بچوں کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. آپ کے بچوں کو ہاں یہ ایک بڑی اچھی پالیسی. اگر مسلسل پڑھ رہے ہیں بچے, آپ کے گیپ نہیں ہے درمیان میں, تو آپ کے بچوں کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو اگر آپ کا وہاں پر کوئی بیبی وغیرہ بھی ہو جاتا ہے تو اس بچے کو مل جاتا ہے. وہ تو ظاہر پہلے والدین کو ملتا ہے لیکن اب وہ نہیں ملتا, ختم کر دیا انہوں نے. صرف اس بچے کو ملتا ہے, پیرنٹس کو نہیں ملتا. سیم جب آپ TRC کے بعد دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پھر 3 سال کا ملتا ہے آپ کو TRC جو ہے. 3 سال TRC ملنے کے بعد آپ ایلیجیبل ہیں. آپ جیسے ہی آپ کے کو 5 سال ہونے ہیں آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے لیے, اور آپ کو پاسپورٹ آپ کو وہاں مل جاتا ہے. کافی لینتھ سے ماشاء اللہ آپ نے بتایا. تو خاور صاحب ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پھر کب تک پھر آپ پلان کر رہے ہیں؟ میرا پلان ہے کہ عید یہاں پر ابھی گزار لوں, یہ جو عید الفطر جو جی عید الفطر گزار لوں, تو اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام. تو پھر ٹرکی نہیں, ترکی میں جاؤں گا, کیوں نہیں, وہ تو یعنی کہ جی آپ انٹرنیشنل پرسن, یعنی کہ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ. کوشش کرنی چاہیے انسان کو بہتری کے لیے, کوشش تو کرنی چاہیے انسان. تو کہتے ہیں نا وہ ہلجل میں برکت ہے, ہلجل کرنی چاہیے, حرکت میں برکت ہے. اینڈ پہ خاور صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں جی, کافی لینتھی ہوگی. آئی ایم شیور کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور یہ میرے کزن ہیں, ان سے ہم گائے بگائے ویڈیوز بناتے رہیں گے. میں پرسنلی کہ خاور صاحب کی موجودگی کو غنیمت جان رہا ہوں, کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ کل ٹرکی واپس چلے جائیں, فلائی کر جائیں, کیونکہ ان کے بچے ادھر اسکول میں داخل ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم مزید جتنا بھی زیادہ مستفید ہو سکیں. تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.